السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور نماز پڑھانے کے دوران اگر امام کا ہوا خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں امام کیا کرے، اور موبائل میں بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور دیوبندی اور وہابی کے پیچھے نماز ہوگا یا نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزی گرامی وقار کا پوچھنا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ دوران امامت امام صاحب کی ہوا خارج ہو گئی تو امام صاحب کیا کریں۔ اور تیسرا سوال ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اور چوتھا سوال کیا ہے کہ موبائل کے ذریعے سے قرآن پڑھنا اور موبائل اسکرین کو چھونا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں، قرآن مقدس کے سورۃ النساء آیت نمبر 23-24 کے اندر ڈیٹیلز اور تفصیل موجود ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے میں وہ آیت پڑھ دوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیٹیوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو یہ بھی حرام ہے، لیکن جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آپ سب سے پہلے سماعت کریں، قرآن مقدس نے 7 عورتوں کو ڈیٹیلز طور پر واضح کر دیا۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی ہو گئی۔ اب اس میں اور جوڑیں، چاہے حقیقی ماں ہو چاہے سوتیلی ماں ہو، بیٹی حقیقی ہو یا بیٹی سوتیلی ہو، بہن حقیقی ہو یا سوتیلی ہو، اسی طرح پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی چاہے حقیقی ہو یا سوتیلی ہو، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ نسب کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب جا کر کے ایک رشتہ ہے دودھ کی وجہ سے حرام ہونا، یہ تو نسب کی وجہ سے حرام ہونا، اور ایک ہے دودھ کی وجہ سے حرام ہونا۔ تو دودھ، مثال کے طور پر آپ کو کسی عورت نے 2.5 سال کی عمر سے پہلے دودھ پلایا تو وہ پلانے والی آپ کی رضائی ماں ہو گئی، اس سے نکاح کرنا آپ کو حرام ہے۔ اس کی بیٹی آپ کی بہن ہو گئی، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے کے رشتے سے پھوپھی ہو، خالہ ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، چاہے حق ہے نا، تو ان سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ عورتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ایک حرمت مساہرت۔ حرمت مساہرت میں وہ رشتے آتے ہیں جیسے سسرالی رشتہ، بیوی کی ماں، بیوی کی ماں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ بیوی جن سے آپ نے وطی کی ہے نا، یا نہیں بھی کی ہیں، تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح بیٹے کی بیوی سے، کس سے؟ بیٹے کی بیوی سے، اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔
اس کے بعد بیوی کی وہ بیٹی جو اس کے دوسرے شوہر سے آئی. مان لو کہ آپ نے جسے شادی کیا، پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی ہے ساتھ میں آئی ہے، تو اس سے نکاح کرنا آپ کو حرام ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اس سے جمع کیا ہو. اگر آپ نے اس بیوی سے جمع نہیں کیا ہے تو اس کی وہ بیٹی جو دوسرے شوہر سے آئی ہے اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا. اگر آپ نے غلطی کر لی تو اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس کے بعد ایک رشتہ آتا ہے جمع بین المحارم، یعنی ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا نکاح میں حرام ہے. جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں کرنا یہ حرام ہے، دو سگی بہنوں کو یہ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. ایک ہی ساتھ ایک ہی نکاح میں آپ سگی دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. اسی طرح جس عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس کو اور اس کی بھتیجی کے ساتھ ایک ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، یا آپ کو اس عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں. ہو گیا. اب اس میں ایک ہوتا ہے وصول، ایک ہوتا ہے فروع. اصول میں جن کا ذکر ہو گیا، فروع میں جو ان کے رشتہ دار ہیں جیسے ماں، ساس، تو ماں کے جتنے وصول و فروع ہیں وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ حرام ہے کہ نہیں؟ جیسے ماں کی ماں نانی آ گئی ہے نا، اب اوپر جہاں تک چلی جائے، یا ماں کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، یا ان کی خالہ پھوپھی ہے، جہاں تک چلا جائے. اسی طرح باپ کی طرف سے دادیاں ہیں، ماں کی طرف سے نانیاں، باپ کی طرف سے دادیاں، اور دادی کے جو رشتہ دار ہے اوپر کے، دادی کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، نانی کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، اوپر تک جہاں تک چلی جائے، ہے نا. یہ کیا ہے؟ ان سے نکاح کرنا ناجائز و حرام ہے. اسی طرح بیٹی میں پوتی آ جاتی ہے، بیٹی میں پوتی آ جاتی ہے. اسی طرح بھانجی کی بیٹی آ جاتی ہے نا. اب بھانجی کی بیٹی، اس کی بیٹی جہاں تک چلی جائے نیچے تک. اسی طرح پوتی کی پوتی اور نیچے جہاں تک چلی جائے. یہ تمام کے تمام وہ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا ہمارا ناجائز و حرام ہے. تو قرآن نے جن 7 عورتوں کا ذکر کیا، وہاں حقیقی ہوں چاہے سوتیلی ہوں، ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ وہ ہے نا، مان لو کہ کسی کی بیوی ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے، تو آپ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر اس نے طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد عدت وفات یا عدت طلاق اس نے گزار لی، ہے کہ نہیں، تو جا کر کے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ جو حرام ہے یہ کیا ہے؟ کسی عرض عارض کی وجہ سے حرام ہے. تو اب حرام ہونے کی 2 صورت ہو گئی. ایک اصلاً حرام کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک کسی عرض عارض کی وجہ سے حرام ہے کہ ابھی تو حرام ہے مگر بعد میں وہ حلال ہو سکتی ہے. جیسے بیوی کی بہن سے نکاح کرنا، آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ نے اس کو طلاق دے دیا ہے نا، یا وہ مر گئی اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ عدت گزار لی ہے نا، آپ کی بیگم نے، آپ کی بیوی نے جس کو طلاق دیا ہے، پھر عدت گزارنے کے بعد اب آپ اگر چاہیں تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ آپ کا نکاح کرنا جائز و درست ہوگا. امید ہے کہ آپ کو تفصیلات سمجھ میں آ گئی، اور اس کے علاوہ آپ دنیا کی کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہیں. احل لکم ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ جتنے بھی خواتین و عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال و درست ہے. امید ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ایک سوال ہے کہ بے وضو قرآن مقدس کو چھوڑنا، بے وضو موبائل کے ذریعے سے قرآن کو پڑھنا اور موبائل کے اسکرین کو ٹچ کرنا، یہ تو سوال ہے. تو اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ آپ بے وضو موبائل کو چھو سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں واضح رہے کہ حالت جنابت میں ہو تو قرآن پڑھنا تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک ہے قرآن کو پڑھنا موبائل سے، اور ایک ہے موبائل کو چھونا اور پڑھنا، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سوال ہے۔ تو پڑھنا جو جنوبی ہے، حالت جنابت میں، غسل واجب و فرض ہے نا، تو وہ تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آتے ہیں چھونے کی طرف۔ قرآن مقدس کی تلاوت بے وضو کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ کس کے لیے؟ جو جنوبی نہ ہو، ہے نا، چھوٹے حدث میں، حدث اصغر میں جو ہے، ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن کو چھونے کے لیے، اور حدث اکبر میں کیا؟ نہانا ضروری ہوتا ہے، غسل کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن کو ہم بے وضو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب موبائل کو، یہ موبائل ہے، دیکھیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے موبائل اسکرین پر جو قرآنی آیت کے نقوش ظاہر ہوتے ہیں، بے وضو اس کو ٹچ کرنا انگلی سے یہ ناجائز ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موبائل اسکرین پر ظاہر ہونے والے نقوش آیات یہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں لکھی ہوئی آیات کی طرح ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ حالانکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہی اگر بات ہے کہ جس طرح قرآن مقدس کے اندر لکھی ہوئی آیات ہے، اسی طرح قرآن موبائل یا لیپ ٹاپ ہو یا کمپیوٹر ہو، اس کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی آیتیں اگر اسی قرآن کی طرح ہے جس میں آیاتیں لکھی ہوئی ہیں، تب تو پھر اس کو چھونا پھر جائز نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح بغیر غلاف کے اس کو چھونا جائز نہیں ہے، تو اس کو چھونا جائز نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ پھر چھونے کی اجازت دیتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اس پر اس کو غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ بات آئی، میں نے بتا دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ موبائل یا کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے، اسکرین پر ابھرنے والے نقوش آیات یہ حقیقت میں قرآن مقدس میں لکھی ہوئی آیات کی طرح یہ نہیں ہے نا، نہیں ابھر رہا ہے، بلکہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ہم چھونا چاہیں گے تو ڈائریکٹ ہم قرآن میں لکھی ہوئی آیات کی طرح یہاں چھونا نہیں پایا جاتا، اور وہاں ڈائریکٹ چھونا پایا جاتا ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ چھونا نہیں پایا جاتا، کیونکہ اسکرین پر ظاہر ہونے والا نقش یہ ایک سافٹ ویئر پر بنا ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر پر۔ اور جو قرآنی آیت جو منقش ہوتی ہیں، ہے نا، وہ ریم پر منقش ہوتی ہے۔ کس پہ؟ ریم پر۔ تو اب یہ سافٹ ویئر یا ریم، اس کو آپ یوں سمجھے جیسے کہ کانچ کا کوئی برتن ہے، کیا کانچ کا گلاف سمجھ لو، اور اس کانچ کی بوتل کے اندر، ہے نا، آیت قرآنیہ لکھ کر کے آپ اندر ڈال لو، ہے کہ نہیں؟ تو آپ باہر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو دیکھ کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو چھو بھی سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریم سافٹ ویئر پر ظاہر ہونے والے یہ نقوش آیات یہ کانچ کے بوتل میں رکھے ہوئے، ہے نا، قرآنی آیت کی طرح ہے جو کاغذ پہ لکھ کر کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تو جس طرح اس کو چھونے میں حرج نہیں ہے، اسی طرح اس کو چھونے میں حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اگر ضرورت ہے تو اس کو جنوبی بھی چھو سکتا ہے، اور جو بے وضو ہے وہ تو چھو ہی سکتا ہے، مگر اس میں احتیاط کا پہلو سب سے زیادہ یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ چھوئے، اور اگر آپ باوضو یعنی وضو کر کے آپ، ہے نا، چھونا چاہیں اور وضو کر کے چھو سکتے ہیں تو آپ وضو کر لیں، اس میں زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ اگر چاہیے سافٹ ویئر پر یا ریم پر ظاہر ہونے والے نقوش آیات ہیں، مگر ہے تو قرآن کی آیت ہی وہ، ہے کہ نہیں؟ تو اگرچہ وہ شیشے کے بوتل کے اندر رکھے ہوئے نقوش آیات کی طرح ہے، اگرچہ اس کا حکم ہے،
مگر پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. اور اگر مجبوری ہے نا، مان لو کہ آفس وغیرہ میں لوگ کام کرتے ہیں یا ٹرین وغیرہ میں سفر کے دوران یا جہاز میں سفر کے دوران ہے کہ نہیں، وہ قرآن پڑھنا چاہے، قرآن وہ پڑھنا چاہے. اب وہاں اگر وضو کا حکم دیا جائے گا کہ وضو کے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے تو وہاں کیا ہے، حرج ہے. اس لیے وہاں پہ آپ پڑھیں. اور اگر جہاں آپ وضو کر کے پڑھنا چاہیں اور پڑھ سکتے ہوں، سہولیت ہو، دقت نہ ہو، تو وہاں پہ آپ وضو کر کے ہی پڑھیں تاکہ آپ چھوئیں تو آپ کے دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو، ہے نا. مگر اصلی حکم کیا ہے کہ جائز ہے. اصلی حکم کیا ہے؟ جائز و درست ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ دوران نماز امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ کیا کرے؟ دوران نماز اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو امام صاحب اپنے پیچھے مقتدی کو یا مؤذن کو، جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کو فرائض، نماز کے فرائض اور واجبات کے مسائل اچھی طرح معلوم ہے، تو ان کو کیا کرے؟ اشارہ کرے اور ان کو آگے بڑھا دے اپنی امامت کی جگہ پہ، ہے کہ نہیں. اور پھر امام صاحب کیا کرے؟ ناک میں انگلی رکھ لے، ہے نا، حیا کو چھپانے کے لیے، ہے نا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں امام صاحب کا جو ہے نا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے. اور پھر بغل سے یا اگر ممکن ہو تو ڈائریکٹ ہی وہ نکل جائے. مگر اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ امام صاحب اگر جانتا ہو، ان کو یقین ہو کہ نہیں یہ نماز پڑھا سکتا ہے، معلوم ہے کہ ان کو مسائل معلوم ہے نا، نماز کے فرائض و واجبات سے آگاہ ہے، وہ واقفیت رکھتا ہے، تو ہی بڑھائے. اور اگر امام کو یقین ہے کہ کوئی یہاں اس قابل نہیں ہے تو پھر امام صاحب ڈائریکٹ لوگوں کو کہہ دے کہ بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب چاہیں تو آپ لوگ دوسرے جو اس لائق ہے وہ نماز پڑھائے، یا پھر آپ انتظار کرو، ہم وضو کر کے آتے ہیں نماز پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ بولنا پڑے گا اور بولنے کی وجہ سے اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اثر نو نماز وہ پڑھائے یا کوئی دوسرا پڑھائے. اور اگر جانتا ہے کہ ہاں میرے پیچھے جو مقتدی ہے یا مؤذن ہے وہ نماز کو پڑھا سکتا ہے، تو جس حالت میں وہ چھوڑ کے گیا ہے، مان لو کہ اگر رکوع میں چھوڑ کے گیا ہے، یہ فتح القدیر وغیرہ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، اس میں تفصیل ہے کہ اگر رکوع میں گیا ہے چھوڑ کر کے یا سجدے میں چھوڑ کر کے گیا ہے نا، تو کیا کرے؟ گھٹنے میں ہاتھ رکھ کر کے، ہے کہ نہیں، یا پیشانی میں ہاتھ رکھ کر کے اشارہ کرے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ نہیں رکوع کرنا پڑے گا اور سجدہ کرنا پڑے گا، یا سجدہ تلاوت، ہے نا، تلاوت کہتے آیت تلاوت ہے، یعنی ایسی آیت کی اس نے تلاوت کی جس میں سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس بارے میں کیا کرے؟ منہ کے ذریعے سے اشارہ کرے، ہے کہ نہیں. تو یہ ڈیٹیلز موجود یہاں پہ. ہاں، جب امام صاحب چلا جائے تو جہاں سے پڑھ کر کے گیا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہیں سے شروع کرے گا، ہے نا. یہ اس صورت میں ہے کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم چھوٹی 3 آیات کی مقدار تلاوت اس نے نہیں کی ہے نا. تو یہاں کیا کرے گا؟ جو نائب بنے گا وہ جہاں سے مرضی ہے وہ پڑھے گا. اور اگر امام صاحب نے اتنی قرأت کر چکا تھا امام صاحب نے کہ جس سے ما یجوز بہ الصلاۃ ادا ہو چکا تھا، تو اب ان کو الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے امام صاحب کیا کرے گا؟ اپنے پیچھے خلیفہ بنائے گا، اس کو استخلاف بولتے ہیں، اور پھر جا کر کے اپنی نماز کو وہ پوری کرے گا. امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب سمجھ میں آ گیا. اور ایک سوال یہ ہے کہ جناب دیوبندیوں کے پیچھے صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم کو یہ ملاحظہ کرنا ہے کہ دیوبندی کہتے کس کو ہیں. دیوبندی بنام مسلم اس فرقہ باطلہ کا نام ہے کہ جن کے بے شمار گمراہیت پر مشتمل اور کفریات قطعیہ پر مشتمل عقائد ہیں. تو اگر ان گمراہیت اور کفریت پر مشتمل اگر عقائد باطلہ وہ رکھتا ہے اور ایسا آدمی امامت کرتا ہے اور ان کو یقین ہے کہ ہاں یہ دیوبندی ہے
تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا باطل محض ہے، نماز بالکل قطعا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ان کے باطل عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، جیسے کہ ان کے مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لا حول ولا قوت۔ حالانکہ یہ قرآنی آیت کے بالکل صریح خلاف ہے۔ قرآن فرماتا ہے وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، اور حدیث مشہور میں ہے لا نبی بعدی وختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا کیسے فرق نہیں پڑے گا، یہ تو آخری ہے، ان کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا نیا تو پھر یہ آخری نہیں ہوں گے، آخری وہ ہوں گے۔ اور اس پر بے جا انہوں نے تعویلیں کی ہیں، حالانکہ جو صریح اور بالکل صریح الدلالہ نصوص قطعیہ ہے، چاہے حدیث کے نصوص ہو چاہے قرآنی نصوص ہو، اور وہ صریح الدلالہ ہے، قطعی الدلالہ ہے، تو اس میں تعویل بالکل مسموع نہیں، تعویل قبول نہیں کی جا سکتی اس میں، ہے نا۔ تو صراحتاً موجود ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، مگر یہ کہتے ہیں کہ اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر اس طرح کا اگر وہ عقیدہ ہے، اور جو دیوبندی ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہی ہے۔ اسی طرح کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو مانا جائے تو شرک، اور شیطان کے لیے قرآن میں اس کی دلیل موجود۔ اسی طرح ان کا ایک گندا عقیدہ یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ان لوگوں نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی اور کہا کہ ایسا علم غیب زید بکر، تو کیا ہر طرح کے جانور اور تمام طرح کے بہائم کے لیے بھی ثابت ہے؟ تو اس طرح کے جو ان کے گندے گھنونے اور باطل عقائد اور بھی ہے، تفصیل کے لیے آپ الکوکب الشہابیہ کا مطالعہ کریں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتویٰ رضویہ شریف کی قدیم چھٹی جلد کا مطالعہ کریں، ہے نا، اور جگہ بجگہ ان کے باطل عقائد اور خصوصیت کے ساتھ حسام الحرمین کا آپ مطالعہ کریں، تفصیلات وہاں موجود ہے۔ یہ میں نے چند ان کے گندے عقیدے بیان کیے کہ اس طرح کے ان کے عقیدے ہونے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر و مرتد ہے۔ اور ایسے کافر و مرتد کہ جو جان بوجھ کر کے ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر و مرتد، من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ایسوں کے کافر و مرتد ہونے میں شک کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بس اور رہ گیا چار سوالات ہو گئے نا۔ امید ہے کہ آپ کو جوابات سمجھ میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔